بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو محمد جوید انور۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی۔ ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ محمد جوید انور صاحب کا شمار پاکستان کے سینئر ترین افسران میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1982 عیسوی میں CSS کا امتحان پاس کیا اور 10ویں کامن کے ساتھ سول سروس اختیار کی۔ ان کو اب چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے سے ترقی دے کر وفاقی سیکرٹری ریلوے ڈویژن چیئرمین ریلویز مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 22ویں گریڈ کے ریلوے میں سینئر ترین آفیسر ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ملتان، سکھر، کوئٹہ، لاہور اور پشاور کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ، COPS، CMM، AGM ٹریفک، MD پرکیکس اور جنرل منیجر آپریشنز کے طور پر ملک بھر میں اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ یہ اردو ادب میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا ایک وسیع ادبی حلقہ ہے۔ ان کی اب تک 3 کتابیں شائع ہو کر برصغیر کے اردو پڑھنے والوں میں پذیرائی پا چکی ہیں۔ مختلف ادبی جرائد میں شائع ہونے کے علاوہ ان کی تحریریں ادبی حلقوں کی مجالس میں اکثر زیر بحث آتی ہیں۔ موصوف 2 ادبی مجلوں کے اعزازی مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ سول سروسز اکیڈمیز الومنائی لاہور چیپٹر کے چیئرمین بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے آپ کو چیئرمین ریلوے بننے پر مبارکباد۔ وعلیکم السلام۔ جی سراج، بہت شکریہ۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں بھٹی منصور میں اپنے ننیہال میں فروری کو پیدا ہوا۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انگریزی ادبیات و لسانیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ سینٹر اسپیئر سروس کا امتحان پاس کیا اور ریلویز کا محکمہ تفویض ہوا۔ ساری نوکری اسی محکمے میں کی تاکہ چیئرمین وفاقی سیکرٹری ریلویز بن گیا، جو میرا موجودہ عہدہ ہے۔ ساری اتنی لمبی ملازمت کی ملکی سطح پر ایک ممتاز مقام پایا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سراپا عجز و انکسار۔ آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ملازمت کی، سارے ثقافتی رنگ دیکھے، مختلف رسم و رواج والے لوگوں سے ملے، کیا نیا مشاہدہ کیا؟ نیا مشاہدہ تو نہیں، مشاہدہ کیا چاروں صوبوں کے لوگ مخلص، مہمان نواز، سادہ اور پیار کرنے والے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ سر، ریلوے کی نجی کاری سے سفری سہولیات میں بہتری آ سکے گی؟ بہتری ہر 2 صورت میں آ سکتی ہے۔ میں نجی کاری کا حامی نہیں۔ اگر حکومت ریلویز کو اپنی ترجیحات میں جائز مقام دے، مسلسل توجہ رکھے، میرٹ پر لوگوں کو اس کے اہم عہدوں پر تعینات کرے، سیاسی مداخلت اور ناجائز دباؤ سے اس محکمے کو بچائے رکھے، تو سرکاری سیکٹر میں رہتے ہوئے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ میں ریلویز کو رفاع عامہ کا محکمہ سمجھتا ہوں۔ اس کی دفاعی اہمیت بھی ہے۔ اس کی مکمل نجی کاری شاید ہی ممکن اور مفید ہو۔ ہاں، کچھ کام نجی شعبے کی شراکت سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کا اربوں کا خسارہ سالانہ ہو رہا ہے۔ اس قدر برے حالات ہیں، کیا اب بھی نجی کاری کی تجاویز زیر غور ہیں؟ کیا ریلوے ایک تجارتی ادارہ ہے جو اس سے نفع کمانے کی توقع ہے؟ کیا ریلوے کے سارے فیصلے نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا ہم غیر مناسب بخش، روٹ اور سروس بند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نوکریوں سے محروم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان سب عوامل کے ہوتے ہوئے ادارہ مکمل کمرشل بنیادوں پر تو نہیں چل رہا نا؟
دفاع، تعلیم، صحت کی طرح ریلوے بھی پاکستان میں رفاع عام کا سرکاری محکمہ ہے۔ کوئٹہ سے زہدنان تک چاہے ایک بھی گاڑی نہ چلے، ہمیں 650 کلومیٹر کی پٹری کو قائم رکھنا ہے، ملک کے سارے حصوں کو ملائے رکھنا ہے۔ ہم صرف نفع نقصان کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر سکتے، ہاں آمدن بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کی ہے اور کر رہے ہیں۔ 4 سال میں آمدن 18 ارب سے بڑھا کر تقریباً 50 ارب کر دی ہے۔ خسارہ جو دراصل عنایت ہے کچھ 40 ارب تھا، جو اس سال کم ہو کر 35 ارب رہنے کی توقع ہے۔ فریٹ پر خرچ کم ہوتا ہے اور آمدن زیادہ، جبکہ پیسنجر سروس میں اس سے الٹ ہے۔ اسی وجہ سے ہم فریٹ پر بہت توجہ دے رہے ہیں تاکہ ادھر سے کما کر پیسنجرز پر خرچ کریں۔ 4 سال میں فریٹ سے آمدن 1.25 ارب سے بڑھ کر 18 سے 20 ارب ہو جانے کی توقع ہے۔ مختلف طریقوں سے آمدن بڑھائی جا سکتی ہے، جن پر عمل کر رہے ہیں، اور آمدن اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بہت برا حال ہے۔ بہت برا حال تھا جب خاصا بہتر ہے اور بتدریج بہتری کی طرف روانہ ہے۔ کیا پچھلی حکومت سے موجودہ حکومت نے ریلوے کے لیے بہتر اقدامات کیے؟ جی بالکل، یہ عذر منشمس ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ریلوے پاکستان سے بہتر ہے؟ فی الوقت بہتر ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ بہرحال ہم بھی بہتر ہو سکتے ہیں، یہ کچھ مشکل نہیں۔ دنیا بھر کے دورے کیے، مختلف ممالک گئے، آپ نے وہاں اور یہاں کی ریلوے میں کیا فرق پایا؟ وہی فرق جو زندگی کے باقی شعبوں میں ہے۔ سارے شعبے ترقی کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ حکومت کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ریلوے جدیدیت کی طرف گامزن ہو سکے؟ دیکھیں، میں پہلے ہی اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ریلوے ایک خالص کمرشل ادارہ ہے یا پبلک سروس ہے۔ یہ بنیے کی دکان ہے یا لوگوں کو سستا، آرام دہ اور محفوظ سفر سہولت دینے کا عوامی خدمت کا ادارہ؟ موجودہ شکل میں یہ دونوں کا مرکب ہے۔ اس صورت میں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ کی مالی اعانت کی ضرورت رہے۔ حکومت کو شعبہ ٹرانسپورٹ میں بھی ایک مربوط ٹرانسپورٹ پالیسی بنانے اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پاکستان ریلویز کے لیے آئندہ 20 سال کا مربوط پلان بنایا ہے۔ اس کی منظوری بہت جلد ریلوے بورڈ سے لی جائے گی اور پھر حکومت کو منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ہماری پالیسیز پر مستقل مزاجی سے چلنے سے یہ ادارہ آگے بھی بڑھے گا اور پھر اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو جائے گا۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ آپ کی اردو ادب میں بھی گہری دلچسپی ہے، اس طرف کیسے آنا ہوا؟ آنا کدھر تھا، جانا ہی نہیں ہوا۔ شروع ہی سے نصاب کے علاوہ پڑھنے کا شوق تھا۔ بزم ادب سکولوں کی عمدہ تربیت گاہ تھی، کچھ نہ کچھ لکھ بول بھی لیتے تھے۔ پھر تعلیم بھی زبان و ادب کی حاصل کی تو یہ اولین پسندیدہ شعبہ ٹھہرا۔ آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کون سی؟ کتنی کتابیں زیر طباع ہیں؟ 2 شعری مجموعے بعنوان اگر تم لوٹنا چاہو اور کئی منظر ادھورے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ برگڈ چھپ چکے ہیں۔ ایک افسانوی مجموعہ زیر طباعت ہے، ایک شعری مجموعہ زیر ترتیب ہے۔ آپ کی نظر میں افسانہ کیا ہے؟ افسانہ ایک خوبصورت نثری تخلیق ہے جس کی کوئی تک، کوئی ترتیب اور کوئی تفہیم ہوتی ہے، جو ایک تاثر رکھتی ہے۔ اور شعر و شاعری کیا ہے؟ ایک ادبی صنف ہی ہے، اظہار کا جمیل و بلیغ انداز۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری اور افسانوں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آپ کے خیال میں اور کیا ہوتا؟ یا نثر ہے یا نظم ہے؟ میں نے نثری نظم، آزاد نظم، عروضی نظم، اب تو سب کے لیے ایک ہی نام یعنی نظم ہی مستعمل ہے۔
قطعات، غزل، ترجیدی، علامتی، سادہ بیانی افسانے اور افسانچے، پنجابی نظمیں لکھیں۔ میں اپنے اظہار کے لیے ہر ممکن اور موزوں صنف استعمال کرنے کا قائل ہوں۔ اصل بات اظہار، ترسیل اور تفہیم ہے۔ ہو سکتا ہے کل ناول اور آپ بیتی بھی لکھ ڈالوں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ کیا آج کل پاکستان میں معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، لیکن غیر معیاری بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں غلط سے بھس علیحدہ کرنا آنا چاہیے۔ ایسا کوئی افسانہ یا کہانی جو آپ آج تک لکھنا چاہتے ہیں مگر لکھ نہیں پاتے؟ ابھی تک تو اسی کا پتہ ہے جو لکھ دیا ہے۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ لکھنا ہے۔ بشرطِ زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد فرصت سے لکھوں گا اور جی بھر کے لکھوں گا۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا؟ جی نہیں، ایسا کوئی کام نہیں۔ اگر جاوید انور صاحب CSS کا امتحان پاس نہ کرتے تو آج کل کیا کر رہے ہوتے؟ کوئی اور کام کر رہا ہوتا، غالباً درس و تدریس۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ پڑھنا اور لکھنا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سا پڑھنا اور تھوڑا سا لکھنا چاہتا ہوں۔ طلباء جو CSS کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مطالعہ وسیع کریں اور لکھنے کی مشق کریں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ پاکستان آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ ہماری 2 نسلوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جس سے ملک اور معاشرے کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ پھر بھی جو ہے بہت برا نہیں، اس سے بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں، مذہب، معاشروں سے سیکھیں، خیالی دنیاؤں اور قصے کہانیوں کے مکر و فریب سے باہر نکلیں، اچھے انسان، معاشرے کے اچھا فرد اور پاکستان کے اچھے شاعری بنیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اچھے باسی بنیں۔ ابھی بھی ملک اور معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اپنا ملک غنیمت ہے، پرامن معاشرہ ایک نعمت ہے۔ تنگ نظری اور تعصب منفی جذبے ہیں، انسانی ہمدردی اور پیار مثبت جذبے ہیں۔ ہم نے بہت محنت کرنی ہے اور اپنے ملک کو دنیا کے مذہب اور ترقی یافتہ ملکوں کے برابر لانا ہے۔ تساہل اور تغافل چھوڑنا ہوگا، دیانتداری سے محنت کرنی ہوگی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔